وقت ایسے ہوا آواز نہیں آ رہی پیچھے، اگر آواز کو مزید کلیئر کر لیں تو سننے والوں کو آسانی ہو جائے گی۔ ابھی ٹھیک ہے؟ تو کچھ میں بھی اونچا بولتا ہوں، کچھ آپ بھی توجہ دیں۔ سو گڈ ایوننگ۔ کورونا نے کافی دوریاں ڈال دی تھیں، چلو اسی بہانے قریب آنے کا موقع ملا ہے۔ ابھی سیشن میں آنے سے پہلے میں اور فاضلاسی بات کر رہے تھے، تو فاضل جی نے بتایا کہ باوجود اس کے کہ کورونا نے کافی ڈسٹرب کیا، لیکن انہوں نے اپنی بائبل اسٹڈی جو ہے وہ آن لائن جاری رکھی۔ تو جو ہمارے پورے سال کا یہ پلان بنا ہوا ہے اس کے مطابق آج میری باری ہے۔ تو جو پہلی بائبل اسٹڈیز تھیں ان کو بھی بے شک جو شرکا تھے وہ کم آتے رہے، لیکن یہ ہے کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے سے جو شرکا آتے رہے ان کو، اور جو آن لائن دیکھتے ہیں فیس بک پہ، تو ان سب نے اس بائبل اسٹڈی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ خدا کا شکر، خدا نے انسان کو حکمت دی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ایسا سسٹم موجود ہے۔ میں آج سب سے پہلے تو آپ تمام شرکا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ ابھی کچھ خدشات آ رہے ہیں کہ کورونا کی سیکنڈ ویو بھی آ رہی ہے، ہمیں مزید محتاط رہنا ہے۔ تو اتنا محتاط بھی نہیں ہونا کہ انسان میں دنیا پڑ جائے، لیکن چلیں ہم نے محتاط تو رہنا ہی ہے۔ اور آپ لوگ آئے ہیں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا اور اس بائبل اسٹڈی کے لیے تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیتھولک بشپ کانفرنس پاکستان کو، ہمارے جتنے بھی پاکستان کے کیتھولک بشپس ہیں انہوں نے اپنی بشپ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ کیا، اس بات پر غور کیا اور اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم نوجوانوں کے لیے کچھ کام کریں، اور سن 2020 کو نوجوانوں کے لیے مخصوص کیا گیا کہ پورے سال میں مختلف موضوعات پر، مختلف لیول پر نوجوانوں کے بارے سے بات کی جائے، چاہے وہ کیٹیکسٹ کمیشن کی بات ہے یا بائبل کمیشن کی بات ہے، پیرشز میں دیکھ لیں تو ڈائسس میں پورے پاکستان میں ہر ڈائسس میں جتنے بھی کمیشن کام کر رہے ہیں اس سال میں ان کا فوکس یوتھ تھا۔ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ کورونا کی وجہ سے کافی ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکیں، تو نہیں، لیکن میں تمام مسلمان کا جو کنسرن ہے، جو ان کا ایک شوق، دلچسپی اور احساس ہے یوتھ کے بارے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں مشکور ہوں فادر مینو آسی کا، ان کے پورے اسٹاف کا، کیتھولک بائبل کمیشن کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج کی اس بائبل اسٹڈی میں آپ کے ساتھ مل کر خود بھی غور کر سکوں۔ یہ اسٹڈی میں اسٹڈی کروا نہیں رہا، اسٹڈی دے نہیں رہا، بلکہ میں آپ ساتھ مل کے اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں سارے مل کر، میں کروا نہیں رہا بلکہ ہم سب مل کر کر رہے ہیں۔ کہ جتنی بار ہم بائبل کو کھولتے ہیں، جتنی بار بائبل کو چھوتے ہیں، اتنی ہی بار ہمیں بائبل میں سے کوئی نہ کوئی نیا انمول موتی حاصل ہوتا ہے۔ تو میں مشکور ہوں کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کا، جن کے وسیلے سے ایک بار پھر مجھے آج یہ موقع ملا کہ میں بائبل اسٹڈی کروا سکوں اور بائبل کو پڑھ سکوں، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے میں اس پہ غور و خوض کر سکوں۔ اگر آپ کے پاس یہ والا بروشر ہے، نیلا والا بروشر، تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو میرے پاس ہے، میں اس میں سے کچھ پڑھتا ہوں کہ پورے سال میں سن 2020 میں جو کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان نے نوجوانوں کے حوالے سے موضوعات چنے ہیں انتہائی خوبصورت ہیں، اور 4 حصے بنائے ہیں اس کے، اور ہر حصے جیسے کہ پہلے حصے میں یسوع کے بارے میں ہے، ٹوٹلی یسوع کے بارے میں ہے، یسوع کا لغت میں چناؤ، چھوٹے بچوں کی عمارت، ہیکل میں پیش کیا جانا اور بچہ خدا کی بادشاہت میں قبولیت پیمانا۔ یہ پہلا حصہ یسوع کے بارے میں ہے ٹوٹل۔ دوسرا حصہ ہے نوجوان اور یسوع پر ایمان کا سفر، جس میں یائر کی بیٹی کا ذکر آتا ہے، ناپاک روح والے لڑکے کا ذکر آتا ہے،
کنانی اور کی بیٹی کی شفا ہے، شبیدہ کے بیٹے کی شفا ہے، یہ سیکنڈ جو پارٹ اس کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصے میں بلاہٹ آتا ہے، بلاہٹوں کا، چند بلاہٹوں کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پر 3 بلاہٹیں ہیں جن میں سے ایک کے آگے بات کروں گا، اور چوتھے حصے میں آگے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ تو جو میری آج کی بائبل اسٹڈی ہے جو میں آپ کے ساتھ مل کے کروں گا، یہ اس پلان کے مطابق جو تیسرا حصہ ہے اس میں پہلی بائبل اسٹڈی ہے سیموئیل نبی کی بلاہٹ۔ یہاں پر 3 بلاہٹوں کا ذکر کیا گیا ہے، سیموئیل کی بلاہٹ ہے، یرمیہ کی بلاہٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور پھر دولت مند کا، نوجوان کا۔ تو ان میں سے 2 بلاہٹیں ایسی ہیں جو مثبت ہیں، اور ایک بلاہٹ ایسی ہے جو منفی ہے جس نے انکار کیا۔ سیموئیل نے اور یرمیہ نے ہاں کی، خداوند کی آواز کو پہچانا، اور آواز کو پہچان کر اس کی اہمیت کو جانا، اور پھر ہاں کی کہ ہاں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن وہ جو نوجوان ہے جس کا ذکر اس میں آیا ہے متی کی انجیل میں، جس کو خداوند نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ ڈال، غریبوں کو دے دے، میرے پیچھے بولے، تو وہ چونکہ امیر آدمی تھا تو دولت اس کے آڑے آ گئی، دولت راستے میں رکاوٹ بن گئی، تو وہ اس بلاہٹ کو پہچاننے میں، قبول کرنے میں اور عمل کرنے میں ناکام رہا۔ یہ تو ہے اس کا بروشر کا، میرا یہ جو بائبل اسٹڈی ہے وہ تیسرے حصے میں سے ہے جو سیموئیل نبی کی بلاہٹ ہے۔ آئیے ہم پہلے دیکھیں کہ بائبل میں جو میں بہت خوش ہوا تھا جب فادر آصف نے مجھے کچھ پیپرز دیے اور پوری بائبل اسٹڈی کا پیٹرن دیا، انہوں نے ایک نمونہ دیا کہ کس طرح ہم نے اس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے، تو میں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم بائبل مقدس کھولیں تو اس کے جو پہلے صفحات ہیں اس میں فہرست ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس کو بھی تھوڑا سا تائرانہ سا ایک نگاہ ڈالیں کہ بائبل مقدس کی جو فہرست ہے اس کے مطابق ہماری جو آج کی بائبل اسٹڈی ہے وہ کس حصے میں آتی ہے، کس مقام پر ہے، اور یہ کون سی کتابوں میں کتاب ہے جس میں سے ہم آج بائبل اسٹڈی کریں گے۔ تو بائبل کی جو یہ فہرست ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے آتی ہے تواریخ کی کتاب، اور بائی دا وے اس میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں جس کو ہم شریعت کی کتابیں کہتے ہیں، موسوی شریعت کی کتابیں، تو تواریخ کی کتابیں آتی ہیں، اس کے بعد حکمت کی کتابیں آتی ہیں، اور اس کے بعد نبوت کی کتابیں آتی ہیں، اور اس کے بعد تواریخ کی کتابیں آتی ہیں، دوبارہ یہ مقامی کتابیں سے۔ یہ بائبل مقدس سے 2 حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ تو جو آج کی میں اسٹڈی ہے وہ پرانے عہد نامے سے ہے، اور اس میں سے بھی جو پرانے عہد نامے کا جو حصہ ہے تواریخ کی کتاب، اس میں سے ہم ایک کتاب ہے سیموئیل کی کتاب، اس میں سے یہ طرح جو ہے وہ پڑھیں گے، آج کی بائبل اسٹڈی کریں گے۔ شریعت کی کتابوں میں تکوین، خروج، احبار، عدد اور تثنیہ شرح آتا ہے، اور شریعت کی کتابوں کی جو ہے یہ کتابیں جو ہیں یہ بات کرتی ہے کائنات کی تخلیق کی بات کرتے ہیں، خدا نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند ستارے بنائے، اور یہ بات شروع ہو کر موسیٰ کی وفات پر یہ کتابیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ شریعت کی کتابیں یہ کائنات کی تخلیق سے لے کر موسیٰ کی جو وفات ہے وہاں تک چلتی ہیں۔ اس کے بعد آگے آتی ہے تواریخ کی کتاب جو یوشوا سے لے کر آگے مقابلے تک چلتی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری آج کی بائبل اسٹڈی جو ہے وہ سیموئیل کی کتاب کے بارے میں ہے، اس میں سے اس کی بلاہٹ ہے، لیکن ہم سیموئیل کی بلاہٹ کو یا سیموئیل نبی کی جو پہلی کتاب ہے اس کو تب تک نہیں سمجھ سکتے، یا اس کی جو حقیقت، جو اس کی گہرائی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم ہلکا سا جوشوا اور قضات کی کتاب کا مطالعہ نہ کر لیں، کیونکہ جوشوا کی کتاب اور قضات کی کتاب یہ ہمیں مدد دیتی ہیں، ہمیں تیار کرتی ہیں سیموئیل کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کی کنٹینویشن ہے۔ یہ جیسے ہی ہم قضات کی کتاب سے باہر نکلتے ہیں تو ماحول وہی ہے، حالات وہی ہیں، جغرافیکلی بھی دیکھ لیں اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ یوشوا کی کتاب اور قضات کی کتاب ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم سیموئیل کی کتاب کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اب شریعت کی کتابوں کے بعد جب یوشوا کی ہم ذکر کرتے ہیں، میں صرف کتاب کا تھوڑا سا جو ہے وہ انرشل
تھوڑے سے الفاظ میں اس کا جو مرکزی جو پیغام ہے اس کو بیان کر دوں گا، پھر ہم شفٹ کریں گے جو ہماری آج کی بلاغت کے بارے میں بائبل اسٹڈی ہے۔ تو پہلی 5 کتابیں یہ بات کرتی ہیں دنیا کی تخلیق کی، انسان کی پیدائش، اسرائیل کا انتخاب، مصر سے رہائی، اور 40 سال بیابان میں جو ان کا سفر تھا وہ کرنے کے بعد جب کنعان میں پہنچتے ہیں، اور کنعان میں پہنچنے سے پہلے موسیٰ کی وفات ہوتی ہے، وہاں سے ختم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آتی ہے یوشوا کی کتاب۔ یوشوا کی کتاب میں جو تذکرہ میں ملتا ہے یہ کنعان کی سرزمین کے اندر ہے۔ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کنعان میں پہنچ چکی ہے، موعودہ زمین میں پہنچ چکی ہے، کنعان اور فلسطین ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں، تو وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے جوشوا کی کتاب کا جو ذکر ہے۔ جوشوا جو ہے وہ ایک بہت خوبرو نوجوان اور ایک طاقتور جو ہیرو ہے جو سامنے آتا ہے، جو موسیٰ کی خدمت کو لے کے آگے بڑھتا ہے، موسیٰ کی خدمت کو ہی آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جوشوا کی کتاب جو ہے اس میں ہم دیکھتے تاریخی جو واقعات ہیں وہ وہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو موسیٰ جو ہے وہ اپنی خدمت کو جوشوا کو سپرد کرتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قضات، ساموئیل کتاب کو سمجھنے پہلے قضات یہ وہ کتاب ہے، قضات کی کتاب جو جوشوا کے بعد آتی ہے اور سیموئیل سے پہلے آتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں جو سیموئیل کی کتاب ہے اس کو سمجھنے سے پہلے جب تک ہم جوشوا کو نہ پڑھیں یا قضات کو نہ پڑھیں ہمیں سیموئیل کی کتاب کو پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا اور نہ اس کی ایک مدد ملے گی۔ تو سیموئیل کی کتاب سے پہلے قضات جمع ہے قاضی کی، اور جوشوا کی وفات کے بعد کنعان کی سرزمین میں جب بنی اسرائیل سیٹل ہو گئی تھی تو بہت جلد وہ جو باقی قومیں تھیں، بت پرست قومیں یا باقی مذاہب تھے، ان کا وہ شکار ہونا شروع ہو گئے، ان کے کلچر کو اپنانا شروع کر دیا، ان کے جو رہن سہن تھے ان کو اپنا لیا، ان کے لباس، ان کا مذہب، اور کافی ایسی باتیں تھیں جن کو انہوں نے اپنا، یعنی کہ انکلچریشن کنعان کی سرزمین میں آ کر جو باقی مذاہب تھے ان کے وہ طور طریقے انہوں نے اپنانے شروع کر دیے۔ تو جوشوا کی وفات کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے قاضیوں کا، اور جب بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی، بت پرستی کی، خدا کے ساتھ دھوکہ دہی کی، جب اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف چلے گئے، تو خدا ان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اور گاہے بگاہے اپنے خادم بھیجتا رہا جن کو قاضی کہتے تھے۔ قاضی جو ہے یہ بائبل کی تاریخ میں ایسے لوگ تھے جو اپنی قوم کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، جن کو ایک اور نام سے پکارتے ہیں، قاضیوں کو منجی بھی کہتے ہیں اور جنگجو ہیرو بھی کہتے تھے۔ جنگجو ہیرو یہ قاضی ہیں جن کو خدا بھیجتا رہا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کریں، اور جو وہ خدا کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اب وہ ان کی رہنمائی کریں۔ اگر ہم پڑھیں قضات کی کتاب، بائبل کھولیں گے آپ پلیز، قضات کی کتاب کھولیں گے، یہاں سے ہم شفٹ لیں گے سیموئیل کی کتاب کی طرف۔ قضات کی کتاب اس کا 21واں باب، قضات یہ جوشوا کے بعد آئے گی۔ قضات کی کتاب اس کا 21واں باب، اس کی 25ویں آیت کون پڑھے گا؟ بادشاہ نہ تھا، یعنی کہ قضات کی کتاب جو ختم ہوتی ہے وہ ایسے ہے کہ جوشوا تو پہلے ہی وفات پا چکا ہے، اس کے بعد جو قاضی آئے تھے جب قضات کا دور ختم ہوتا تو لکھا ہے کہ اور ان دنوں میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر انسان جو اس کی نظر میں اچھا لگے وہی کرتا تھا، اپنی من مانی، اپنی من مرضی، جدھر چاہے چلے گئے، جو چاہے کر لیا، خدا کی پرواہ نہیں کی، اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کی، اپنے ساتھ جو ہم اس کے قوم کے اپنے لوگوں کی پرواہ نہ کی، اور اپنی من مرضی کرتے رہے، جو کسی کے دل میں آیا وہی کرتے رہے۔ یہاں سے یہ قضات کی کتاب ختم ہوتی ہے
اور قضات کی کتاب کا خاتمہ اور سیموئیل کی کتاب کا آغاز، یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ جیسے یہ ختم ہوتی ہے ویسے ہی سیموئیل کی کتاب شروع ہوتی ہے۔ ہم پڑھیں گے سیموئیل کی کتاب میں سے اس کا 30واں باب اس کی پہلی آیت، سیموئیل 30واں باب اس کی پہلی آیت، پہلا سیموئیل 30واں باب اس کی پہلی آیت۔ اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور خداوند کا کلام ان دنوں میں عام نہ تھا اور رویا، ہاں جی آگے پڑھے آگے پڑھے، اور رویا اکثر نہ ہوتی کوئی اور پڑھے گا ذرا حضرت یاد کوئی اور پڑھے۔ اور وہ لڑکا سیموئیل آدھی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور خداوند کا کلام ان دنوں میں عام نہ تھا، اور رویا اکثر نہ ہوتی تھی۔ یعنی کہ بات وہی ہے کہ قضات کی کتاب میں بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ کا دور ختم ہو گیا ہے، اور ابھی جو لوگ ہیں وہ اپنی من منی کرتے ہیں، جو چاہا وہ کر لیا، خدا کو بھول گئے، خدا سے دور ہو گئے، وہاں سے ختم ہوتی ہے۔ اور سیموئیل کی کتاب جو شروع ہوتی ہے پہلے اس کی بلاغت کے بارے میں ہے، اس کی پیدائش کے بارے میں، اس کے ماں باپ کے بارے میں، جو پہلا حصہ ہے، جو پہلے 2 ابواب ہیں۔ تو سیموئیل کی کتاب کے جو پہلے 2 ابواب ہیں اس میں اس کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ماں باپ کا، حنا کا، فننا کا، ان کی قربانیوں کا۔ دوسرے باب میں عید ہے حنا کا، اور تیسرے باب سے ایکچولی جو کتاب کا آغاز ہوتا ہے، تاریخ کا اور اس کی تعلیم کا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ان دنوں میں خدا کا کلام عام نہ تھا اور رویا اکثر نہ ہوتی تھی، یعنی کہ خاموشی ہے۔ خدا بھی ابھی ایک وقفہ لے چکا ہے، خدا بھی ابھی پاز لے چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھہر گیا ہے، اور پھر ایک وقفے کے بعد رویا ہوتی ہے، سیموئیل کو بلاہٹ ہوتی ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انتہائی انٹرسٹنگ اور بہت ہی خوبصورت یہ بلاہٹ ہے جس کا ابھی ہم ذکر کریں گے۔ ہم آتے ہیں ابھی آپ بھی اپنی کتابیں کھول لیں، بائبل مقدس کھول لیں، اور سیموئیل کی کتاب کھول لیں آپ پلیز، سارے اپنی اپنی بائبل کھول لیں اور سیموئیل کی کتاب جو ہے اس کو آپ کھول لیں۔ میں یہاں پر جو پہلے 2 ابواب ہیں سیموئیل نبی کی کتاب کے پہلے 2 ابواب، ان کے بارے میں پہلے بتاؤں گا میں، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شروع میں سیموئیل کی 2 کتابیں ہیں، پہلی کتاب اور دوسری کتاب دونوں ایک ہی تھی، یہ الگ الگ باتیں ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں جو سیموئیل نبی کی پہلی کتاب ہے، اس کتاب میں یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، یسوع مسیح سے پہلے جو ٹائم تھا وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا تھا، 1100 سے لے کر 1000 سال تک جو 100 سال کا دورانیہ ہے اس کے واقعات لکھی ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ میں بتاؤں کہ اس کو ہم اس کتاب کو جو سیموئیل کی کتاب ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے 31 ابواب ہیں، پورے 31 ابواب ہیں، لکھنے اس میں 31 ابواب ہیں، 3 خوبصورت اس کے حصے بنتے ہیں، 3 حصے۔ پہلا حصہ پہلے باب سے لے کر 7ویں باب تک، دوسرا حصہ 8ویں سے لے کر 15ویں باب تک، اور تیسرا حصہ 16ویں سے لے کے 31ویں ابواب تک۔ سیموئیل کی پہلی کتاب 3 حصے، پہلا حصہ پہلے 7 ابواب، دوسرا حصہ 8 سے 15 ابواب، اور تیسرا حصہ 16 سے 31 ابواب۔ اور یہ اس کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو تصنیف کی گئی ہے انتہائی خوبصورت ہے، اور ان حصوں میں ہر حصے میں ایک شخص کا جو ہے وہ ذکر بڑا کھل کے سامنے آتا ہے۔ جیسے کہ جو پہلا حصہ ہے سیموئیل کی کتاب کا، پہلے 7 ابواب، اس میں سارا کچھ سیموئیل کے بارے میں لکھا ہے، سیموئیل کی پیدائش، سیموئیل کی بلاہٹ، سیموئیل کی نبوت، سیموئیل بطور قاضی یا نبی، اس کی بھی میں بات کروں گا کہ قاضی اور نبی سیموئیل کے بارے میں جو 2 ٹرم استعمال ہوتی ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے سیموئیل کی کتاب کے پہلے 7 ابواب، یہ سارے کے سارے سیموئیل کے گرد گھومتے ہیں، خالص تر سیموئیل کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں،
اس کی بلاہٹ کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اور سیمول بطور قاضی یا نبی۔ جو دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا 8 سے 15 ابواب، یہ سارے کا سارا حصہ جو ہے شاؤل بادشاہ کے بارے میں اس کے گرد گھومتا ہے۔ شاؤل بادشاہ کے بارے میں جس کو سیمول نے مسا کیا تھا، بادشاہ کے لیے درخواست، اس سارے حصے میں جو بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، لوگوں کا بادشاہ کے لیے درخواست کرنا۔ لوگ جب کنعان میں آگے تھے تو باقی قوموں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سردار ہیں، ان کے بادشاہ ہیں، ان کے ایلڈرز ہیں، یا جو بڑے وڈیرے ہیں، وہ ان کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا، کرسی پہ بیٹھا ان کی باتیں سنتا ہے، پھر ان کے فیصلے کرتا ہے، صاحب کہتا ہے ہمارا کون ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ حالانکہ تاریخ میں خدا ان کی تمام تر ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے، لیکن وہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بادشاہ ہیں، ان کے جو ہے ایلڈرز بھی ہیں، ان کے چودھری بھی ہیں، ان کے وڈیرے بھی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، جس کے پاس وہ کمپلین کی جاتے ہیں، ہم کہاں پر جائیں؟ تو انہوں نے سیمول سے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے۔ اور اس دوسرے حصے میں 8 سے 15 ابواب بادشاہ کے لیے درخواست کی جاتی ہے، شاؤل کا مسا ہوتا ہے، شاؤل کی فتوحات کی بات ہوتی ہے، شاؤل کا رد کیا جانا، اور شاؤل اور یوناتان کے بارے میں یہ ساری جو ہے وہ حصہ اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تیسرا حصہ جو 16 سے 31 ابواب ہے، یہ اس میں جو مرکزی کردار ہے، جس شخصیت کے بارے میں ارد گرد یہ حصہ گھومتا ہے، وہ ہے داؤد بادشاہ۔ جب شاؤل کو رد کیا گیا، شاؤل سے روح لے کر داؤد میں پر دی گئی، اور شاؤل جو داؤد کا جو مخالف ہو گیا تھا، اور کیا ہوا کہ یہاں پر داؤد کا مسا ہوتا ہے، جاتی جولیت سے جنگ ہوتی ہے، داؤد کا فرار ہونا اور شاؤل کی موت۔ جو سیمول نبی کی پہلی کتاب ہے، میں بس انڈسٹ میں بتاؤں گا اس کو، میں راہ کی بات سمجھا، یہ سیمول کے خاندان سے شروع ہوتی ہے، القانا سے، ہنا اور فننا 2 بیویاں اس کی، اور پھر ختم ہوتی ہے یہ کتاب شاؤل کی وفات سے۔ سیمول کی خاندانی زندگی سے، اس کے گھر کے موت سے شروع ہوتی ہے، اور شاؤل کی وفات پر یہ کتاب جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور 3 حصے جو ہیں میں نے آپ کو بتائے کہ جو اس میں جو اہم حصے ہیں اور کون سا حصہ کس بارے میں ہے۔ بلاہٹ کے بارے میں آنے سے پہلے میں ایک اور چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو میں تعارف کے طور پر بتانا کہ سیمول کے بارے میں 2 روایتیں تھیں، 2 روایتیں۔ روایت وہ ہوتی ہے جو لکھی نہیں ہوتی کہیں پہ بھی، لیکن وہ زبان جو ہے وہ نسل در نسل آگے چلتی ہے۔ روایت جو ہے وہ ریٹن فارم نہیں ہوتا، یہ کتابی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ سنی سنائی بات ہوتی ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، نسل در نسل۔ سیمول نبی کے بارے میں 2 روایتیں، میں دونوں کو ساتھ ساتھ چلاؤں گا، پہلی کی بات کروں گا، دوسری کی بات کروں گا۔ پہلی روایت کہتی ہے کہ سیمول جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک قاضی تھا، کیونکہ قضات کی کتاب جو ہی ختم ہوتی ہے کہ ان دنوں بادشاہ نہ تھا اور لوگوں نے اپنی مرضی کی، اپنی من مانی کی، جہاں چاہا منہ کھا لیا، جل چاہے چل دیے، تو قاضیوں کا دور ختم ہوتا ہے، تو ساتھ ہی سیمول کا شروع ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روایتی طور پر کہتے ہیں کہ سیمول بھی ایک قاضی ہی تھا۔ تو اگر ہم سیمول کو قاضی بھی کہہ لیں تو غلط نہیں ہے، نبی بھی کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے، کیونکہ نبوت بعد شروع ہوتی ہے۔ تو جو پہلی روایت کہتی ہے کہ سیمول بنیادی طور پر ایک قاضی تھا، کیونکہ ابھی شفٹ ہوا ہے، قضات کی کتاب سے بھی شفٹ ہوا ہے، ابھی بھی شفٹ ہوا ہے، نئی کتاب شروع ہوئی ہے۔ یہاں دوسرا پوائنٹ ہے، بادشاہ کی درخواست کر کے بنی اسرائیل نے بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ خداوند کو رد کیا کہ وہ ان کا بادشاہ نہ ہو۔ یہ ہم اس میں پڑھتے کتاب میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، شاؤل نالائق، یہ میں بات کر رہا ہوں، روایتوں کی بات کر رہا ہوں اس کتاب کے بارے میں۔ سیمول ایک قاضی تھا، بادشاہ کی درخواست تھا کہ لوگوں نے غلطی کی کیونکہ خدا کو رد کیا اور اس کے لیے بادشاہ چنا گیا۔ شاؤل ایک بادشاہ چنا گیا، مسا کیا گیا، اور وہ نالائق اور سنگ دل بادشاہ تھا، ایک روایت یہ کہتی ہے۔
اور جو پہلی روایت کا چوتھا پوائنٹ ہے کہ داؤد بادشاہ مثالی شہنشاہ تھا اور وہ بہت عظیم بادشاہ تھا. ابھی میں اس روایت کی بات کروں. ایک اور روایت جو دوسری روایت ہے وہ اس کتاب کے بارے میں کہتی ہے کہ سیمول بنیادی طور پر ایک نبی تھا. پہلی روایت اس کو قاضی کہتی ہے, دوسری روایت اس کو نبی کہتی ہے. دوسرا اس کا پوائنٹ ہے دوسری روایت کا کہ بادشاہ کا انتخاب خداوند کی طرف سے تھا. شاؤل چنا کیا تھا کہ خداوند کی طرف سے تھا, خدا کی مرضی تھی جو اپنی امت کے لیے برکت کا نشان تھا. ٹھیک ہے. پہلی روایت کہتی ہے کہ بادشاہ جو تھا وہ سنگدل تھا اور وہ نالائق تھا اور وہ سخت قسم کا حکمران تھا. دوسری روایت کہتی ہے کہ بادشاہ کا انتخاب خدا کی طرف سے تھا اور جو اپنی امت کے لیے برکت کا نشان بنا تھا. تیسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ شاؤل ایک معتبر مگر بدقسمت فرما بردار تھا. اور چوتھا پوائنٹ اس کا ہے کہ داؤد ایک مثالی بادشاہ ضرور تھا مگر عام انسانوں کی طرح کمزور نکلا اور گناہ کا وہ مرتکب ہوا. اوریا ہتی کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا. تو داؤد بادشاہ مثالی تھا لیکن اس نے بھی گناہ کیا اور عام انسانوں کی طرح اس نے بھی گناہ کا مرتکب ہوا. 12 روایت چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو, چاہے وہ سیمول کو قاضی کہتی ہے یا وہ سیمول کو نبی کہتی ہے, چاہے وہ بادشاہ کی جو چناؤ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نے غلطی کی تھی, خدا کو رد کیا اور بادشاہ مانگا تھا, یا دوسری روایت کہتی ہے خدا نے خود بادشاہ دیا, یا وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑا سنگ دل تھا, بڑا وہ سخت دل تھا, یا جو بھی تھا, یا دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ برکت کا باعث تھا, یا داؤد بادشاہ بڑا عظیم تھا اور بڑا رہنما اچھی لگی اس نے ہیرو تھا وہ, یا کہتی ہیں کہ وہ گنہگار تھا. دونوں روایتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات سامنے آتی ہے, دونوں روایتیں اس بات پر متفق ہوتی ہیں کہ سیمول, شاؤل اور داؤد جو اس کتاب کے 3 مین کردار ہیں اور اس کتاب کے 3 ہیرو ہیں, انہوں نے زندگی کے دشک و فراز دیکھے اور نجات کے کام کے لیے بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا. تاہم دونوں روایات اس حقیقت پر متفق ہوتی ہیں, سیمول, شاؤل اور داؤد تاریخ نجات میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں. نجات یسوع کے آنے سے نجات ملی تھی نا, جب یسوع مسیح آئے, صلیب پر جان دی, ہماری خاطر قربان ہو گیا اور جی اٹھا, سارا ہمارا ایمان کا جو ہے بھید وہ پورا کیا, اس کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اس لیے دونوں روایتوں کو یکجا کر کے ایک کتاب کو تشکیل دیا گیا اور وہ ہے سیمول کی کتاب. اب ہم آپ آتے ہیں جو اس کے پلاٹ کا حصہ ہے اس کے بارے میں, جو سیمول کی پلاٹ ہے انتہائی خوبصورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ ابھی آپ ذرا کھول لیں, بائبل اپنی کھول لیں. بائبل میں سیمول نبی کتاب اس کے 30 باب جو ہمارا آج کا متن ہے, اور اس متن پہ ہم بات کریں گے کہ سیمول کی بلاہٹ ہوئی اور اس کا جواب کیا تھا اور کیسے اس نے خداوند کی آواز کو پہچانا اور کیوں کر اس نے خداوند کی آواز کو پہچانا. الکانا ایک شخص ہے, الکانا جس کی 2 بیویاں ہیں, ہنا اور فننا. ہنا اور فننا, یہ آپ پڑھیں نا, یہ سیمول کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے آپ. سیمول کی جو فیملی کے بارے میں بھی کچھ جاننے ہیں ہم. کون پڑھے گا سیمول کی پہلی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی چند آیات؟ پہلے ہم اس کی فیملی کے بارے میں تھوڑا پہچان کر لیں. کون پڑھے گا؟ کسی نے کھول لیا ہے؟ ہاں جی. تو اس سے پہلے کہ ہم بلاٹ پر آئیں اس کی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیں کہ اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کے باپ کا نام کیا تھا, اور اس کے باپ کی 2 بیویاں تھیں. تو سیمول کی ماں کون ہے, کم از کم ہم اس کے بارے میں جان لیں. تو بلاہٹ کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے. کون پڑھے گا جی؟ ہاں جی, کس نے کھول لیا؟ پہلا سیمول پہلا باب اس کی پہلی آیت سے.
کی 2 بیویاں تھیں. چل ایک بات کلیئر ہے کہ الکانہ ہے جو کوہ افرائیم کے راما میں رہتا ہے, اس کی 2 بیویاں ہیں. ٹھیک ہے, وہ 2 بیویاں آج کل کے دور میں تو ہمیں تو کیا چرچ سے منع کرتا ہے کہ نہیں, لیکن بائبل مقدس میں اس کا جو ذکر ہے. تو الکانہ کی 2 بیویاں ہیں, ایک کا نام ہاں فننا, ایک کا نام ہنا, دوسری کا نام فننا. سارے بولے ایک کا نام ہنا, دوسری کا نام فننا. ٹھیک ہے, اگلے کی اور آئے پڑھے گا کوئی اور بھی پڑھیں گے, اگلی آیت بھی اور پڑھیں اور فننا کی اولاد تھی مگر حنا کی کوئی اولاد نہ تھی. یہ فرق ایک منٹ, یعنی کہ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں, ایک ہنا ہے, فننا کی اولاد ہے اور ہنا کی اولاد نہیں ہے, وہ بھانج ہے. تو یہ آپ کو بات آئی جب میں نے لفظ بھانج بولا تو یاد آیا. تو اور پھر نئے ہنا میں ایک خاتون السبات. اور حیرت کی بات ہے جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور مقدسہ مریم کو پیغام دیتا ہے, یہ بھانج ہونا یہ ہمارے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سمٹائم یہ ہماری پہچان بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, نام کا حصہ بن جاتا ہے. اور فرشتہ جو مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یسوع رکھنا, اور دیکھ تیری اس طرح کے نسبات کے بھی بڑھاپے پہ بیٹا ہونے والا ہے, اور یہ اس کا جو فرشتہ بھی نام لینے نہیں گزراتا, کیونکہ یہ حقیقت ہے. آج پان سے اولاد پیدا ہونا یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے, خدا کی برکت ہے. ایسی مائیں بھی ہیں جو بھانج ہوتی ہیں اور عمر کے آخری حصے میں اب تک اولاد ملتی ہے, تو پھر ان کی خوشی جو ہے وہ وہی جانتی ہے. اوکے, ہنا اور فننا کی اولاد تھی مگر ہنا کی اولاد نہ تھی, وہ بھانج تھی وہ. اوکے, آگے کیا ہے, اور یہ مرد کوئی اور پڑھے. یہ فرق وہی اوقات پر اپنے شہر میں شیلو میں رب کے آگے سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جایا کرتا تھا. اور وہاں پر آدی کے 2 بیٹے اپنی اور فنحاس خداوند کے کہن تھے. اور جب وقت آتا اور الکانہ قربانی گزراتا تو وہ اپنی بیوی فننا اور اس کے سب بیٹوں اور بیٹیوں کو حصہ دیتا, لیکن ہنا کو دگنا حصہ دیتا تھا کیونکہ وہ ہنا کو پیار کرتا. چلے ابھی ہم اس یہی چھوڑتے ہیں. تو فیملی کے بارے میں ہم نے تھوڑا جان لیا کہ الکانہ کی 2 بیویاں ہیں, ہنا اور فننا کی اولاد ہے, ہنا کی نہیں ہے. جب وہ شیلو جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے تو وہ فننا کو اس کے بیٹے کو اگر ایک حصہ دیتا ہے تو ہنا کو وہ ڈبل دیتا ہے, اس کو پیار کرتا ہے. اور پیار کیوں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اولاد نہیں ہے. تو جب ہنا اس کے ساتھ لڑتی ہے, کچھ گلا شکوہ کرتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں تیرے لیے کم ہوں, میں تیرے لوگ سے میں پیار کرتا ہوں. تو یہ ساری باتیں اس کے گھر کی باتیں ہیں جو کوہ افرائیم کے راما میں ہوئی. اوکے, جب چلو میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو, پھر ہم شفٹ کریں گے. تو جب وہ شیلو میں گئے تو ہنا جو ہے وہ دعا کر رہی ہے, اور دعا کس انداز میں کر رہی ہے, اس کے ہونٹ تو ہلتے ہیں پر اس کی آواز نہیں آتی. چلیں ہم پڑھیں, یہ پہلا باب ہی ہے, اس کی 15ویں آیت, 14ویں آیت 15ویں آیت پڑھیں. کون پڑھے گا؟ پہلا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. اوکے, اب ہنا جو دعا کر رہی ہے وہ خدا کے ساتھ مگن ہے. اسے نہیں پتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے, کون نہیں دیکھ رہا, میں دائیں بائیں کون ہے, بس وہ ہے اور خدا ہے. ہنا ہے اور خدا ہے. وہ اپنے دل کو انڈیل رہی ہے, اپنا دکھ انڈیل رہی ہے, اور اتنی خدا کے ساتھ وہ پیوست ہو چکی ہے, اس میں وابستہ ہو چکی ہے خدا کے ساتھ, یا
خدا کے ساتھ اس کی اتنی لو لگ گئی ہے کہ اس کے ہونٹ تو ہل رہی ہیں اور اس کی آواز نہیں آ رہی، الفاظ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب عالی کو دیکھے، کاہن ہے، اور آگے جب میں تینوں کریکٹر کی میں بات کروں گا، تینوں کردار خدا کی، سیمول کی اور عالی کی، تو بہت سی باتیں ان کے سامنے آئیں گی۔ ایک کاہن ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی خاتون کو جو دعا کر رہی ہے، دعا کر رہے اسے کہتا ہے کہ جو میں تم پی رکھی ہے اس کو ہضم کر گھر جا، الزام لگاتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں اے میرے آقا، میں نہیں پی، بلکہ میں تو اپنی جان کو ڈیل رہی ہوں، اپنا دکھ بیان کر رہی ہوں، جو میرے اندر کا دکھ ہے کسی کو کیا پتا، بھانج ہونا کتنا بڑا دکھ ہے کسے کیا پتا۔ بنی اسرائیل میں بھانج ہونا اور بے بھانج ہونا اور بیوہ ہونا، ٹھیک ہے، بیوہ ہونا اور بھانج ہونا، یہ تاریخ میں پڑھتے ہیں سیکنڈ تاریخ میں، یہ دو لعنتی تھی ان کے لیے، بیوہ ہونا اور بے اولاد ہونا، یہ لعنتی تھی، قرض ان کے لیے۔ اسی لیے جو فننا ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہے، اپنے سوتن کو ہنہ کو تنگ کرتی ہے، بڑے بڑے اس کو جملے بولتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتی ہوگی، کیونکہ وہ فخر کرتی ہے نا، فخر کرتی ہے کہ میرے پاس اولاد ہے، مجھے ماں کہنے والا ہے، ایک کوئی بیڑا ہے، ایک کوئی گھر میں دونوں کا ہسبینڈ ایک ہی ہے، پر میں برکت والی ہے اور تو کیڑی بے برکتی ہے، مجھ پر فضل ہوا ہے، تجھ پر فضل نہیں ہوا، مجھے خدا نے اولاد دیا ہے، تیرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے میرے شہر میں ماں کہنے والے بچے پھر رہے ہیں، تو کتنی نصیب و جلیے، تیرے پاس اولاد بھی نہیں تھی ماں کہنے والی۔ تو یہ بات ہے کہ کاہن بھی سے کہتا ہے، عالی بھی کہتا ہے کہ جا بی بی گھر جا، جو تو نے میں بھی رکھی ہے وہ ہضم کر، کہا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اے میرے آقا، میں تو اپنی جان کو خداوند کے آگے انڈیل رہی ہوں، اپنا دکھ بیان کر رہی ہوں، خدا سن رہا ہے میری۔ تب عالی نے جواب میں سے کہا کہ سلامتی چلے جا اور اس طرح خدا تیری مراد پوری کرے۔ تو وہی کاہن جو ہے وہ پہلے وہ اسے برا بھلا کہتا ہے، پہلے وہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے میں بھی رکھی ہے، تو سویری جا اس کو عزت کر، پھر وہی کاہن جو ہے وہ اس کو برکت دیتا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے بعد میں۔ تیسرا بات شروع کرتے ہیں اپنی بڑھت کر پاتے ہیں۔ سیمول پیدا ہو گیا، ماں نے وعدہ کیا تھا خدا کے ساتھ کہ میری اولاد ہوگی تو میں تیرے گھر میں دے دوں گی، تیری خدمت کے لیے عاریت ہوگا وہ، اور وہ تیرے گھر میں ہی ہوگا، رہے گا تیرے ساتھ۔ تو جب سیمول پیدا ہوتا ہے تو سیمول نام کر کے اس کو عالی کے پاس لے آتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا چیپٹر، جہاں پر سیمول کی بلاہٹ ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا مین موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں جی اپنی آج کی بائبل اسٹڈی کا جو ٹیکسٹ ہے، جو آج کا متن ہے۔ ہاں جی بائبل پڑھیں گے ہم، یہ کافی لمبا ہے تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے ہم، تاکہ ہم اس کی بلاہٹ کے بارے میں مکمل طور پر ایک دفعہ جو ہے وہ تلاوت پڑھ لیں۔ کون شروع کرے گا؟ ہاں جی ہاں جی بلاہٹ شروع ہوتی ہے نا، ہاں جی پلیز۔ اچھا یہ جو ایلی ہے یا عالی لکھا ہوا ہے اس کو، ہاں کلیئر ڈال لیجیے، ایلی نہیں ہے، یہ عالی ہے، این الف آ ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کو عالی ہی بولیے۔ ہاں جی پلیز شروع کریں۔ بس آگے طور پڑھے۔ اچھا پہلا یہ کہ یہ سیمول پیدا ہو چکا ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اور ماں اپنے وعدے کے مطابق اس کو خدا کے گھر میں لے آئی ہے، شیلو میں عالی کے پاس چھوڑ آئی ہے۔ اب یہ وہاں کا منظر ہے کہ خدا کے گھر کی یہ منظر کشی ہے، وہاں پر پاک صندوق پڑا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے، اور عالی جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی آنکھیں دلرا چکی ہیں، اور جو سیمول ہے
وہ وہاں پر عبادت خانے میں لیٹا ہوا ہے. آگے خداوند کی آواز آتی ہے. پلیز بھی اور پڑھے. اور سو جا. ٹھیک ہے, آگے فٹافٹ پڑھتے جائیں آپ پلیز. کہ اور علی کے پاس اور سو جا. چلے ٹھیک ہے, اگلا کی اور پڑھیں. نہ جانتا تھا. سیمون ابھی تک خداوند کو نہ جانتا. اس کے بعد اس نے کہ یہ آواز خدا کو سرتی ہے. وہ تو بھی لڑکا ہے, نوجوان لڑکا ہے, اور وہ اتنی گہرائی کی باتوں کو نہیں جانتا. خداوند آواز دیتا ہے اور بار بار علی کے پاس جا رہا ہے کہ شاید مجھے علی نے بلایا ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے, پہلے ہم پڑھ لیں اس کو. ٹھیک ہے, اوکے, کیری آن. اوکے, یہ تیسری بار ہے کہ خداوند نے پھر پکارا, اور سیمول اپنی ہی سوچ کے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق کہ مجھے علی نے پکارا ہے, پھر اس کے پاس جاتا ہے اور کہا کہ میں حاضر ہوں. آگے جی. ہاں, علی سمجھ گیا کہ یہ آواز جو ہے خداوند کی ہی ہے جو لڑکی کو بلا رہا ہے. علی سمجھ گیا. سیمول سمجھ نہیں پا رہا, پر علی سمجھ گیا. اوکے, سنتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. آگے اور پڑھیں گے. سنا چاہیں گے. اوکے, بس آگے بھی اور پڑھیں گے. چلو ٹھیک ہے, اوکے. آگے کی اور بھی بس ایک دو آیت رہ گئی, آپ بھی پڑھیں گے. اوکے, اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ خدا نے سیمول کو بلایا, اس کی باتیں کی. سیمول ہوتا رہا. جب صبح اٹھتا ہے تو سیمول اس کو پوچھتا ہے, اپنا علی پوچھتا ہے کہ کیا باتیں گزرا آپ کو, تو بس سیمول بتاتا تھا اس کو. اوکے, اب یہاں پر 3 کردار ہیں. 3 کردار بلاہٹ میں 3 کردار ہے, ہم ان کی بات کرتے ہیں. اب بلاہٹ جو ہوتی ہے نا, بلاہٹ, اس میں 2 تو لوگ لازمی ہوتے ہیں. ایک بلانے والا اور دوسرا جس کو بلایا جاتا ہے. جیسے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو, جیسے موسیٰ کی بلاہٹ ہوئی تھی, جلدی جھاڑی کے پاس گیا تو خداوند نے وہاں سے پکارا اس کو مشن دیا اور بھیج دیا. یا ارمیا کی بلاہٹ کو دیکھ لیں, باقی جو بلاہٹیں ہیں اس میں خدا ہے اور جس کو بلایا گیا وہ ہے, یعنی کہ فیس 1 ہوگا, 2 لوگ ہوں گے. یہاں پر اس بلاہٹ میں, اس کہانی میں 3 لوگ ہیں.
اور تیسرے کی جو موجودگی ہے وہ سیمول کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے کہ وہ خدا کو پہچاننے میں اس کی مدد کرے۔ اوکے، یہاں پر ہم 3 کردار ہیں، اب جنہوں کی بات کریں گے اور سیمول کا جو ہے وہ دیکھیں گے۔ خدا نے سیمول کو کیوں بلایا؟ عالی کاہن ہے، 2 حفنی اور فنحاس کردار کے وہ دونوں اچھے نہیں ہیں، باپ کی عزت نہیں کرتے، باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ جب لوگ قربانی لے کر آتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ سہ شاخہ قربانی کے گوشت میں مارتے ہیں، جتنا گوشت لگ گیا وہ لے آئے، وہاں سے ضیافتیں کرتے ہیں اور پھر چربی مانگتے ہیں، گوشت مانگتے ہیں، اچھا گوشت تو ہم نے کباب بنانے ہیں، یہ اس دور میں بھی کباب ہوا کرتے تھے۔ کینن آ گیا نا، کینن کے کیا ہوتا ہے، یہ کلثوم نواز جو بھی ابھی صبر و سوپ نہیں کیا کیا آگے ہیں، تو یہ کباب جو ہے آج کی پیداوار نہیں ہے، اس دور میں بھی کباب ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو کاہن ہے سیمول کے بیٹے، یہ خود بھی چسکے لگاتے تھے اور جا کے خادموں کو بھی چسکے لگواتے تھے۔ بھیجنا ان کو، جاؤ گوشت لے کر آؤ، اور ایون کہ جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خواتین خدمت کرتی تھیں ان کو بھی وہ گاہے بگاہے بد اخلاقی ان سے کرتے تھے۔ خدا کو نام پسند ہے۔ اب جب اس کی بلاہٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ہم جو 3 کردار ہیں، ہم اب جو مین ہمارا موضوع ہے بلاہٹ کے بارے میں، اس وہاں پر آگے ہیں، ہم نے اس کا متن پڑھ لیا ہے، اور اب اس متن میں ہم جو 3 کردار ہیں ان کو ہم بارے بارے دیکھیں گے۔ پہلے ہم غور کریں گے خدا کے بارے میں، خدا اس وہاں پہ موجودگی کیسے ہوتی ہے۔ تو ذات میں لکھا ہے ہم نے، لوگ تتر بتر ہو گئے اور غائب اختلاف نہیں ہوتا تھا، بادشاہ بھی مر گئے، اور پھر ایک وقفہ آ گیا، اور پھر سیمول میں پڑھا ہم نے کہ رویا اکثر نہ اپنے خدا کا بھی تھا کرتا اکثر، تو رویا بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب سیمول کا جو واقعہ ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے وقفے کے بعد یہاں پر رویا ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم جو اس پلاٹ میں اس کہانی میں 3 کردار ہیں ان پر غور کرتے ہیں، اور پہلا کردار ہے خدا کا، ٹھیک ہے۔ اب میں جو بھی باتیں کروں گا وہ خدا کے بارے میں کروں گا، تو جو پوائنٹ ہے خدا کے بارے میں کریں گے۔ اور وہ لڑکا سیمول عالی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور خداوند کا کلام ان دنوں میں عام نہ تھا، اور رویا اکثر نہ ہوتی تھی۔ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ رویا اکثر نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ عالی اپنی جگہ پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، اور وہ دیکھ نہ سکتا تھا، خداوند کا چراغ بھی بجھا نہ تھا۔ ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا سیمول لیٹا تھا، اور خداوند نے پکارا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جب خدا بول کر پکار کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک رویا نہیں ہوتی تھی، کلام نہیں ہوتا تھا، پر خدا موجود تھا وہاں پر، خدا موجود تھا، سنتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، کلام نہیں کر رہا ڈائریکٹ لیکن کام کر رہا ہے، وہ موجود ہے۔ سیمول کی غیر متوقع بلاہٹ حیران کن ہے کہ سیمول کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ خدا اس سے ہم کلام ہوگا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں
کہ خدا تاریخ میں تھا نہیں یا اس بلاہٹ کے کانٹیکس میں تھا نہیں، وہ موجود۔ ہم یہ پڑھتے ہیں پہلا سیمول پہلا باب اس کی 20ویں آیت، فٹافٹ نکالے ذرا، ٹھیک ہے، لکھا ہے رویا نہ ہوتی تھی، رویا نہیں ہو رہی، پر خدا موجود ہے وہاں پر۔ پہلا سیمول پہلا باب اس کی 20ویں آیت، فٹافٹ پڑھے۔ ہاں مانگا ہے۔ اب یہاں پر لکھا کہ کلام نہ ہوتا تھا، رویا بھی نہ ہوتی تھی، لیکن خدا سے مانگا ہے۔ خدا بول کے نہیں بات کر رہا، لیکن وہ چپکے سے اپنے کام کر رہا، اپنی موجودگی دے رہا ہے وہاں پر۔ خدا موجود ہے، وہاں پر موجود ہے، موجود ہے۔ حنا کی دعا کو سنتا ہے، اس کو اولاد سے نوازتا ہے، اور پھر اولاد بھی، ذرا ٹھیک ہے آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ پہلا سیمول ہوتا ہے، پہلا سیمول پہلا باب 20ویں آیت، اس کے بعد پہلا سیمول دوسرا باب اس کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں ہم۔ پہلا اوکے، دیکھیں بات بھی وہی آتی ہے کہ تیسرے باب میں ہم نے پڑھا کہ کلام رویا نہ ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، لیکن خدا اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہا ہے۔ حنا بول رہی ہے، دعا کر رہی ہے، علی جو ہے وہ شک کر رہا ہے، اس نے میں کی ہوئی ہے، پر خدا سن رہا ہے اس کو، خدا سن رہا ہے، وہ موجود ہے۔ اور پہلے باب کی 20ویں آیت میں سیمول اس کو عطا فرماتا ہے، باب کی 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 5 بچے پھر باپ میں ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی موجودگی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا سنتا ہے، خدا نے سنی اس کی آواز۔ جو اس نے اپنی جان کو ڈیلا ہے، اس کے سوتن کے سارے تانے ختم ہو گئے، جو تانے میرے ماں کے وہ ختم ہو گئے، خدا نے سرخرو کر دیا، اس کو ماں بنا دیا۔ اب اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ مجھے بھی ماں کہنے والے ہیں، تو خدا نے نہ صرف سیمول دیا اس کو، بلکہ 3 بیٹے اور 2 بیٹے، خدا وہاں پر موجود ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے ہم، بڑا خوبصورت ہے خدا کی موجودگی کا، وہ ہے پہلا سیمول دوسرا باب اس کی 27ویں آیت۔ ہاں جی، کون پڑھے گا یہ؟ پہلا سیمول دوسرا باب 27ویں آیت۔ یوں کہتا ہے خداوند، یوں کہتا ہے، حیرت کی بات ہے، رویا بھی نہیں ہو رہی، کلام بھی نہیں ہو رہا، پر خدا کے بندے آگے کلام کرتے جا رہے ہیں۔ خدا موجود ہے، خاموشی ہے اور موجود ہے۔ اور یہاں پر خدا جو ہے علی کو پیغام دیتا ہے کہ اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے اس کے لیے، وارننگ ہے۔ خدا وہ یوں کہتا ہے کہ میں تیرے باپ کے گھر پر، جب وہ مصر میں تھے فرعون کے گھر میں، تو غلام تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اسرائیل کے قبائل، آگے ساری باتیں آتی ہیں کہ خدا علی سے کس قدر ناخوش ہے، اس کے بیٹوں سے ناخوش ہے، اور کیا ان پر مصیبت آنے والی ہے، یہ خدا اس کو رسیدے سے پوائنٹ ہے۔ اس کہانی میں آپ نے ایک بات سامنے رکھنی ہے ضرور، کہ کلام نہیں ہو رہا تھا، اور روایتیں جو رویا تھی وہ بھی نہیں ہو رہی تھی، پر جو خدا ہے وہ بہت موجود ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ اس کا آگے کیا ہے؟ خدا 3 دفعہ بلاتا ہے سیمول کو، سیمول سیمول سیمول۔ خدا موجود ہے اور خدا جانتا ہے کہ میں نے کس کو بلایا ہے، خدا جان رہا ہے۔ سیمول کی کہانی میں کہ بلاہٹ میں خدا کا کافی معلومات رکھتا ہے، خدا جانتا ہے میں نے کس کو بلایا ہے، کس مقام پر بلایا ہے، کیوں بلایا ہے، عمر کتنی ہے، خدا سب جانتا ہے۔ علی بھی ہے وہاں پر، بیٹے بھی ہیں، ان کو نہیں بلایا۔ سیمول لڑکا ہے، ابھی وہ اتنی اس عمر میں ہے کہ آواز کوئی طرح دے رہا ہے، پر وہ بھاگ کر علی کے پاس جا رہا ہے، تو خدا اس کو بلاتا ہے، خدا بلاتا ہے، خدا جانتا ہے کہ میں نے کس کو بلایا ہے۔ یہاں پر میں بار بار نہیں پڑھوں گا، کیونکہ خدا نے 3-4 دفعہ بلایا، اور اس بلانے میں
اس بلانے میں خدا جو ہے وہ جو اپنا ظہور دیتا ہے یا اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ جتنی بار چاہے خدا بلاتا ہے. ہاں ابھی پڑھیں گے کہ ہم بار بار کہتے ہیں جا بیٹی تو سو جا جا کے سو جا. خداوند نے پھر پکارا. 6 آیت میں ہے خداوند نے پھر پکارا سیموئل. تب سیموئل اٹھا پھر علی کے پاس گیا, میں حاضر ہوں. بھائی میں نے نہیں بلایا, جا کے سو جا, سو جا کے. اور خداوند پھر سیموئل کے پاس آتا ہے اور کہا سیموئل سیموئل. تیسری بار پکارتا ہے. پھر علی کے پاس آتا ہے, میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھے بلایا ہے. تب علی سمجھائی خدا کی بات ہے. اب جب تک نہیں ہے علی اس کی مدد نہیں کرتا, اور جب تک سیموئل خدا کی آواز کا جواب نہیں دیتا, بلاہٹ کا جواب نہیں دیتا. اگر کوئی 10 بار اور ایسا ہوتا تو خدا نے بار بار آنا ہی تھا. بلاہٹ میں جب تک آگے سے جواب نہیں ملتا خدا بلاتا رہتا ہے. 3 دفعہ ہوا, علی کے پاس گیا, چوتھا نہیں میں نہیں بلا رہا, خداوند کی آواز ہے. اور اب اگر تجھے بلایا تو کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. اور اگر سیموئل کوئی 10 دفعہ اور بھی یہ نہ کہتا کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے, خدا نے 10 بار پھر آنا تھا اس کے پاس بلانے کے لیے, کیونکہ خدا اس کو بلانا چاہتا ہے. تو جتنی بار چاہے خدا اس کو بلاتا. یہاں خدا کا صبر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس بلاہٹ کے اس کہانی میں جو پہلے ہم باتیں کر رہے ہیں خدا کی طرف, یہاں پر خدا کا صبر ظاہر ہوتا ہے. پہلی بار بلایا وہ چلا گیا علی کے پاس, نہیں واپس آؤ. پھر بلایا پھر علی کے پاس, نہیں واپس جاؤ. پھر بلایا پھر علی کے پاس, نہ کہا واپس جا سو جا. اور آپ اگر کہیں تو کہنا ہے خدا میں حاضر ہوں. تو خدا اپنا صبر ظاہر کرتا ہے. جب تک سیموئل اپنی بلاہٹ کو پہچان نہیں لیتا, جب تک سیموئل اپنی بلاہٹ کا جواب نہیں دیتا, خدا بار بار اس کو تب خدا اپنی مرضی اس پر ظاہر کرتا ہے. سیموئل جواب دیتا ہے مگر نہیں جانتا کہ یہ خداوند ہے. یوں لگتا ہے کہ شاید خداوند مزید پکارتا اگر سیموئل شاید اس کا جواب نہ دیتا. اوکے, اب ہم پڑھیں گے 10ویں آیت سے. پلیز کون پڑھے گا؟ 11ویں آیت سے آگے پڑھے گا. 11ویں آیت سیموئل کی کتاب تیسرا باب اس کی 11ویں آیت کون پڑھے گا؟ تب سیموئل نے خداوند نے سیموئل سے کہا, ہاں میں اسرائیل میں سے ایک کام کرنے والا سب جو اسے سنیں گے ان کے کام سنائے جائیں, اور اس روز میں آدمی کو تمام باتیں شروع سے لے کر آخر تک پوری کروں گا جو میں نے اس کے گھر کی بات بتائی. میں نے اسے پیٹ کرنے دی اور میں اس گھر پر ہمیشہ کے لیے فتویٰ دوں گا. بس. اب اس آیت میں سیموئل کی بلاہٹ کی کہانی میں ابھی بلاہٹ ہوئی ہے اور خدا ساتھ ہی اپنا مشن دیتا ہے. اس آیت کے اس حوالے کے اس حصے میں خدا اپنے پیغام کی تصدیق کر رہا ہے. خدا سیموئل کو بتا رہا ہے کہ میں نے کس لیے تجھے بلایا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے جو حصے پڑھا تھا, ہم نے جو حوالہ پڑھا گیا تھا دوسرے باب کی 27ویں آیت میں, جب ایک مرد خدا علی کے پاس آتا ہے تو سارا آپ کو بتاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے یہ خداوند تیرے گھر کو یہ کر دے گا, سزا دے گا, جو بھی ہے خدا اس کا پیغام دیتا ہے. تو یہاں پر خدا وہی بات جو ایک کسی اور مرد کے وسیلے سے آج تک پہنچاتا ہے, یا خدا ڈائریکٹ سیموئل سے بات کر رہا ہے کہ میں اب علی کے گھر کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. دوسرے باب کی 27ویں آیت میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ یہاں پر خدا اس کی تصدیق کرتا ہے, دوبارہ بتاتا ہے. سیموئل سے کہتا ہے کہ اب تگڑا ہو جا, یہ جو جوا تو نے اٹھانا ہے آگے, کیونکہ میں اب علی کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ میں یہ کرنے والا. ابھی پیغام تھا وہ اس کی تصدیق ہوتی ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ اور جب خدا بلاتا ہے تو خدا اپنے اس بلاوے میں خدا جو ہے وہ سیموئل کا ساتھ دیتا ہے اور اس کا سہارا بنتا ہے.
سیمول بڑھتا گیا، یہ ساری کہانی میں پڑھتے ہیں نا، اس کے آخر میں سیمول بڑھتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا. خدا بار بار ہم کلام ہوتا ہے اور اسرائیل نے جان لیا کہ سیمول ایک نبی ہے. تو اس بلاہٹ کے حصے میں، بلاہٹ کی کہانی میں جو خدا کا حصہ ہے وہ اب ہم مکمل کرتے ہیں کہ اپنی خدا جانتا کہ میں نے کس کو بلایا ہے، اور خدا جتنی بار چاہے بلاتا ہے. جب تک بلاہٹ کا جواب نہیں ملتا، جب تک خدا کے کلام کی آواز آگے جواب نہیں ملتا، اور شاید خدا اگر سیمول یہ نہ کہتا کہ خدا کو فرما تیرا بندہ سنتا ہے، تو خدا شاید مزید اس کو بلاتا اور خدا اپنے کلام کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر یہ خدا جو ہے وہ سیمول کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو اپنی حضوری میں وہ مضبوط کرتا ہے. ہم اب آگے بڑھتے ہیں بلاہٹ کی کہانی میں. اب ہم سیمول کے کردار کی بات کرتے ہیں. بلاہٹ کی کہانی میں سیمول کی بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول جو ہے وہ خدا کی اس عبادت خانے میں عالی بوڑھا ہو چکا ہے. عالی بوڑھا ہے، بیٹے نافرمان ہو چکے ہیں، نہ بات کی سنتے ہیں، نہ خدا کی وہ بات من مرضی کرتے ہیں، اور بڑے ہی وہ نافرمان ہو چکے ہیں. اس لحاظ سے وہ خدا کے حضور سے کاٹے گئے. لیکن سیمول جو ابھی ایک نوجوان لڑکا ہے، خدا اس کو بلاتا ہے، وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے. بلاہٹ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سیمول کو بلایا. جب بلایا وہ سو رہا تھا. لکھا یہاں پر تیسری آیت میں چراغ بجھا تھا، خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا، سیمول لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا. وہ خدا بلاتا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور صندوق کے پاس لیٹنا، خدا کے اس سینچری میں یا اس عبادت خانے میں صندوق کے اور جلتا ہوا چراغ جو ہے، یہ خدا کی حضوری کے دو نشان ہیں. اس کہانی میں، بلاہٹ کی کہانی میں، چاہے شیلو کا جو عبادت جہاں پہ عالی کاہن ہے، تو وہاں پر عہد کا صندوق بھی ہے. چراغ بجھا نہ تھا، چراغ میں جل رہا تھا، اور عہد کا صندوق اور جلتا ہوا چراغ، یہ خدا کی حضوری کے، اس کی موجودگی کے دو علامتیں ہیں. اور سیمول کو اس کے پاس ہو رہا ہے، یعنی کہ خدا کی حضوری میں وہ سو رہا ہے، خدا کی قربت میں وہ سو رہا ہے جب خدا نے اس کو بلایا. دوسرا ہے کہ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کہانی میں، یہ چونکہ یہ کہانی کافی لمبی ہے، میں ساری بار بار نہیں پڑھاؤں گا آپ سے، اور آپ نے پڑھ لی ہے ایک دفعہ، اور ہم جان گئے ہیں کہ خدا سنتا ہے، عالی کے پاس جاتا ہے. تو سیمول کے حوالے سے جب ہم اس کے کردار کی بات کرتے ہیں تو اس کا دوسرا پوائنٹ بنتا ہے کہ جواب دیتا ہے اور وفادار رہتا ہے. سیمول جواب دیتا ہے اور وفادار رہتا ہے. جواب دینا اور پھر وفادار رہنا، یہ بلاہٹ کے عروج، بلاہٹ کی گہرائی اور اس کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. ورنہ یسوع مسیح نے اپنی جلوے کا بلائے ہوئے تو بہت ہیں پر برگزیدہ تھوڑے ہیں. بلائے تو بہت ہوتے ہیں. ایک حوالہ آتا ہے بائبل مقدس میں، جب یسوع مسیح نے کچھ شریعت کی باتیں کی تو بہت لوگ یہ تو شریعت بہت سخت ہے، یسوع کی باتیں بہت سخت ہیں. تو خدا نے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو پترس نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس. یہ وفاداری کا نشان ہے. اور جب سیمول خداوند کی آواز کو جواب دیتا ہے، بلاہٹ کو جواب دیتا ہے، وہ نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ اس میں مضبوط اور وفادار بھی رہتا ہے. جب آواز سنتا ہے تو عالی کی طرف بھاگتا ہے. یہ وفاداری کا عمل ہے. چونکہ ابھی وہ لڑکا ہے بیچارہ، ہو سکتا ہے کہ جب وہ روز عالی کی بات سنتا ہے، عالی کی آواز، جیسے کہ ہم ایک شخص کی آواز ٹیلی فون پہ بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں فون کرتا ہے تو ہم فون پہ پہچانتے ہیں کہ کون بول رہا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم کئی دفعہ آواز کے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹیلی فون پر آواز کس کی ہے، امی کی آواز ہے، ابو کی آواز ہے، بھائی کی آواز ہے، کس کی آواز ہے. تو یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ عالی کے پاس سیمول رہتا ہے اور اس کی آواز سن کے وہ مانوس ہو چکے آپ کی آواز میں اور
جب خدا بلاتا ہے، خدا اس کے نام سے پکارتا ہے تو وہ بھاگ کر علی کے پاس آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو خدا کو بھی پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آواز آتی ہے تو یہ اس کی تابع داری ہے. وہ سمجھتا کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے، میری وفاداری ہے. آواز آتی ہے میں فوراً جاؤں، آواز آتی ہے فوراً جاؤں گا. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے یار میں سوچتا ہوں یار ہم سویرے گل کریں گے، کوئی گل نہیں کہہ رہے، ادھی رات کا ٹائم ہو گیا میرے تھوڑی آتا ہے میں پرانا کس کام پاس نہیں. ٹھیک ہے، بعض وقت ہم نہیں سوچتے، بات نہیں ہوتے ہم 12 بجے کے بعد تو جو نیند کا صحیح غلبہ ہوتا ہے نا تو پھر تو ہم اٹھ سے بعض بات تو پیاس لگی ہو کچن میں جانا تو ہم کہتے ہیں سویرے پانی پی مانگے، پانی سویرے پی مانگے. جی آپ کچھ اور کرنا آپ تو سویرے کریں گے. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل کیا کر کے سوئیں. تو سیموئل جو ہے آواز سنتا ہے، آواز خدا کی ہے، پریشانی میں ہے، تذبذب میں ہے، اور ایک طرف بھاگتا ہے پر عالی نصیحت کرتا ہے. عالی نصیحت کرتا ہے کہ اب اگر آواز آئے تو کیا نہ کہ اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. سیموئل جواب دیتا ہے اور وفادار رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے. تیسرا ہے وہ خداوند کو جاننا شروع کر دیتا ہے. اپنی بلاہٹ میں خداوند کو جانتا ہے. شروع میں وہ نہ جانتا تھا مگر یہ اس کی بلاہٹ میں رکاوٹ نہ بنی. 3 دفعہ وہ علی کے پاس بھاگ کے جاتا ہے. خدا نے بھی نہیں کہا کہ یار نہیں میری گل سمجھتا تو چل ٹھیک ہے میں کسی اور بلا لینا. نو، ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایسے کام کر لیتے ہیں جب ایک شخص ایک دفعہ ہوتا ہے 2 دفعہ نہیں یا تو رات کیا میں کسی اور کام کر لینا. میں تو ویخ لیا بس جتنا کو ہونا ہے نا پاور میں ویخ لیا، اب میں کسی اور کو ٹرائی کرتا ہوں. تو سیموئل خدا کی آواز کو سنتا ہے، پہچانتا نہیں ہے، علی کے پاس جاتا ہے. لیکن یہ عمل جو ہے جانا یا علی کے پاس بھاگ کے جانا یہ اس کی بلاہٹ میں رکاوٹ نہیں بنا. خدا نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا. خدا نے فیصلہ تبدیل نہیں کیا. خدا اپنے فیصلے میں اٹل رہتا ہے کہ نہیں کسی کو بلانا ہے تو یہی بات کرے. جانتے ہیں آپ نینوا میں جا کے وہاں پر منادی کر کے میں شہر کو جو ہے وہ دعا کرنے والا ہوں. تو یونس یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور ملک کو بھاگ جاؤں کہ جو کام تو نے کرنا ہے وہ تو نے ہی کرنا ہے. جس کام کے تو بلایا گیا تجھے محسوس کر لیا ہے نا تجھے کرو. ارمیہ نبی بڑی وہ جو ہے وہ کرتا ہے چیز میں جانتا کہ کیسے بولنا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو خدا کہتا ہے بات کیا میں لڑکا ہوں، تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تجھے میں نے محسوس کر دیا. یہ خدا کے فیصلے ہیں، خدا کی مرضی ہے، خدا کے ارادے ہیں جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. تو سیموئل بے شک وہ بھاگ بھاگ کے علی کے پاس جاتا ہے تو اس کا یہ میں رکاوٹ نہیں بنا. خدا صبر کے ساتھ بلاتا ہے اس کو. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر سیموئل علی اس کو نہ کہتا کہ بیٹے اگر اب آواز آئے تو کہنا اے خدا فرما سنتا ہوں، اگر وہ کوئی 5-7 دفعہ اور بھی کرتا تو خدا نے اس کو بلانا ہی بلانا تھا. اوکے، شروع میں خداوند کی آواز کو نہ جانتا تھا، اس کی بلاہٹ میں رکاوٹ نہ بنا. خدا نے اپنا فیصلہ چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا. 4 دفعہ بلاتا ہے. پہلے 2 دفعہ بلاتا ہے جس میں علم کے لیے، جاننے کے لیے وہ آہستہ آہستہ آواز کو پہچانتا ہے. اور دوسری دفعہ جب بلاتا ہے 2 دفعہ تو پھر وہ مشن دے دیتا ہے اس کو. مشن چلو اب یہ کرنا. خداوند کی آواز اور بلاہٹ میں وفادار. بالآخر خدا سیموئل سے ہم کلام ہوتا ہے. 4تھی بار جب خدا ظاہر ہوتا ہے سیموئل اور سیموئل کہتا ہے کہ اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. تو خداوند نے اس کو ہم کلام ہوا. اپنی ساری بات جو ہے وہ جو علی کے گھرانے کا حال ہے، جو وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کا بیٹے کر رہے ہیں، وہ سارا سیموئل کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہے. آواز کو پہچانتا ہے، جیسے ہی وہ ہاں کرتا ہے،
جیسے ہی وہ قبول کرتا ہے کہ خدا مند فرما میں تیار ہوں، تیرا بندہ سنتا ہے، کیا پیغام ہے میرے لیے، تو خدا اسے ہمدلام ہوتا ہے اور ایک لمبی بات کرتا ہے، اے خدا مند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ تب سیموئیل چلا گیا، تب خداوند نے سیموئیل سے کہا اب یہ بات ہے کہ جب وہ آواز کو پہچانتا ہے، اپنی بلاہٹ کو پہچان لیتا ہے، قبول کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو کھولتا ہے، خدا اپنی بات کھولتا ہے، اپنی مرضی کو بیان کرتا ہے۔ میں اسرائیل کی میں ایک کام کرنے والا ہوں۔ تو پڑھیں گے دوبارہ ہم، میرے خیال میں آپ لوگ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا باب اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے دوبارہ ہم۔ شاباش، کون پڑھے گا جلدی جلدی؟ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا میں اسرائیل میں ایک کام کرنے والا ہوں، سب جو اسے سنے ان کے کان آ جائیں گے۔ ہاں، اس روز میں آج پر وہ تمام باتیں شروع سے لے کر آخر تک پوری کروں گا جو میں نے اس کے گھر کی بابت کہی۔ یہاں پر خدا سیموئیل سے بات کرتا ہے، سیموئیل سے بات کرتا ہے، اپنی مرضی بیان کرتا ہے۔ اب جو پہلا قدم سیموئیل نے اٹھایا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی وفاداری کب اور کیسے دکھائی۔ بلاہٹ کو قبول کرنے کے بعد بلاہٹ کا پہلا جو اس نے پہلا ثبوت دیا ہے، پہلا قدم اٹھایا وہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت حوالہ ہے، یہ میں ابھی 15ویں آیت سے پڑھ یہی بات جو ہے 15ویں آیت سے، تیسرا باب۔ صبح تک سوتا رہا، خدا سے رات باتیں کی ہیں، صبح دیر سے اٹھا ہے، سوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، شاید میٹنگ لمبی ہوگی ان کی خدا کے ساتھ، صبح تک سوتا رہا، ٹھیک ہے، خداوند کے گھر کے دروازے کھولے، ہاں، کرنے سے ڈرا۔ کیوں ڈرا؟ کیونکہ جو رویا تھا اس میں عالی کے گھر کی تباہی تھی، جو رویا تھی خدا نے چوتھی بار جب کی تھی رویا میں، اس میں تو عالی کے گھر کی تباہی تھی، میں تیرے بیٹوں کو یہ کر دوں گا، اس کے خاندان میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب سیموئیل جو بچپن سے ہی عالی کے ساتھ ہے، عالی جس نے اس کی تربیت کی، پرورش کی ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو خدا کی پہچان تک پہنچاتا ہے کہ بیٹے اب آواز ہے تو یہ کہنا، تو اسی کے گھر کی تباہی کی بات ہو رہی ہے، تو سیموئیل ڈر گیا، سیموئیل ڈر گیا۔ لیکن ڈر جو ہے یہ بلاہٹ کا تقاضا نہیں ہے، یہ بلاہٹ کی بات نہیں ہے۔ اب سیموئیل پہلی دفعہ اسٹرانگلی، مضبوطی کے ساتھ یہ ثبوت دے رہا ہے اور میں نے اب کس طرح نبوی کا دعویٰ کرنا ہے۔ آگے پڑھیے گا، کون پڑھے گا آگے؟ تب 16ویں آیت، میں حاضر ہوں، وہی اسٹائل اور پڑھے پلیز پڑھے آگے۔ عالی نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہاں، مجھ سے یہ عالی کے ذہن میں بات ہوگی جو 27ویں آیت میں، دوسرے باب کی 27ویں آیت میں ایک مرد نے آ کر عالی کو آگاہی دی تھی کہ اب تیار ہو جا، تیرا جو ہے وہ کام تمام ہونے والا ہے۔ اب عالی کے دل میں نا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کھٹک رہا ہے کچھ نہ کچھ، خدا نے اس کو ملاقات کی ہے، اس نے کیا بات کی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے اس کو خریدنا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں مجھے بتائے۔ سیموئیل ڈرتا ہے اور ڈرنا واجب تھا، اس کا ڈرنا واجب تھا، کیونکہ دیکھو جیسے پاس رہ رہا ہے اسی کی تباہی کی بات، پر عالی جو ہے اب اس کو فورس کر رہا ہے کہ نہیں میرے بیٹے مجھے بتا۔ اب یہاں پر سیموئیل کا پہلا ثبوت دینے والا ہے۔ ہاں آگے پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ زیادہ کرے۔ آپ دیکھیں یہ دھمکی دے دی سیموئیل کو، اس نے دھمکی دے دی، ڈرا دیا اس کو، اگر تو مجھ سے کی بات چھپائے خدا تیرے ساتھ ایسا ایسا کرے۔ اب ایسا کیا سیب وہی جو اس کے خاندان سے ہونے والا تھا اس کے بابت کہا گیا ہے، یا عالی نے اپنی طرف سے کہا ہو کہ تیرے ساتھ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یا صبح یہ جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ہے کہ سیموئیل کو عالی نے ایک دفعہ ڈرا دیا کہ اگر تو بات چھپائے گا
بتا مجھے کیا بات ہے، خدا نے کیا بات کی ہے، بتا مجھے. اگر نہیں بتائے گا تو کیسا ایسا ایسا ہو. اب آگے کیا ہے؟ تب سیموئیل نے اسے سارے کلام اور کچھ نہ چھپائے. اور اسے کچھ نہ چھپایا. تو ایلی نے کہا آلی آلی نے کہا یہ ایلی کہاں سے گیا؟ ہم نے دیکھا بھی آلی ہے لیکن کیوں؟ اچھا اور اوکے سر. وہ خداوند ہے جو اس کی نگاہ میں اچھا ہے وہ کرے. اور سیموئیل بڑا بس ٹھیک ہے ہوا ٹھیک ہے. گیا. تو سیموئیل سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا اس کو کہ یہ خدا نے کہا ہے، کوئی بات نہ چھپائی. اور یہ لاہٹ میں وفاداری کا سیموئیل کے کردار کے حوالے سے اگلا پوائنٹ ہے، وہ بڑھتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ. یہ آگے چلے، آگے پڑھیں 19ویں آیت پڑھیں آپ. اور کوئی اور پڑھے گا؟ اس کی تمام باتوں میں سے کسی کو بھی آپ نے گرنے نہ دیا. اور سب اسرائیل نے دان سے لے کر بیرشا کہ خداوند نے ساموئیل کو نبی مقرر کیا. اور خداوند شعیب میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ شعیب میں خداوند نے ساموئیل پر اپنے آپ کو خداوند کے تقویٰ کے ذریعے سے ظاہر کیا. اور ساموئیل کی بات تمام اسرائیل تک پہنچی. چلیں جی، اب سیموئیل کی اطلاعات ہو چکی ہے. پہلا ثبوت بھی دے دیا، جو کلام خدا سے سنا، عالی کو بتا دیا کہ اب تو اپنا بندوبست کرتے سب یہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے. پہلے وہ ڈرا، اور پہلا جو ڈرنا تھا وہ واجب تھا. تو اسے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے. اور پھر اس کے بعد سیموئیل کی دلیری کبھی ختم نہ ہوئی. اس کی ہمت، حوصلہ، جرأت اور دلیری وہ بڑھتا ہی رہا. خدا جیسے میں نے کہا کہ آج کی اس لاہٹ کی کہانی میں جس کا سیموئیل نے مثبت جواب دیا، اس میں ایک اور کردار ہے اور وہ ہے عالی کاہن کا. ہم نے خدا کی بات پڑھا، اس میں سے ڈھونڈا ہم نے خدا کی وہ کیا خصوصیات ہیں جو اس میں ہم نے تلاش کی. پھر ہم نے سیموئیل کے بارے میں جانا. اب ہم چند ایک باتیں کرتے ہیں عالی کے بارے میں کہ عالی کون تھا، اس کے کردار کے بارے میں ہم کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں. تو عالی جو ہے وہ کاہن ہے، میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، اور اس کہانی میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. عالی جو ہے وہ اچھا کاہن نہیں تھا، کاہن تھا لیکن وہ اپنی انسانی اچھائیاں بول چکا ہے، اور پھر بھی اپنے جو اس کا کردار تھا اگر اس کو خداوند کی توقع کے مطابق پورے نہ کر رہا تھا، پھر بھی وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث کرتا ہے. تو کاہن جو ہے نا، کاہن کیسا بھی جو خدا کا منسوخ ہوتا ہے نا، وہ برکت کا باعث ہوتا ہے. اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کردار کا اچھا نہیں تھا، پر پھر بھی اسی کے ذریعے سے لوگوں کو برکت دیتا ہے. پہلے باب کی ہم اگر پڑھیں 14ویں آیت سے آنورڈ پڑھیں ہم، 14ویں 13ویں 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو عالی نے اسے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی، جو تو نے میں پی رکھی ہے اس کو ہضم کر، پی اور ہضم کر. حنا نے جواب میں کہا کہ ہرگز نہیں اے میرے آقا، میں تو کم بخت ہوں. اور جو بھی اس کا کہا تو عالی جو ہے اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے، اس کو برا بھی کہتا ہے، اور جو بھی اس نے کہا ہم نے پڑھ لیا ہے. 17ویں آیت میں لکھا ہے تب اپنا رونا روتی ہے، وہ کہتی کہ نہیں میں تو ایسی عورت نہیں ہوں، میں تو کرم و ماری ہوں، نصیب و جلی ہوں، بے اولاد ہوں، اپنی سوتن کے ہاتھوں میں دکھ اٹھاتی ہوں، وہ صبح و دوپہر شام مجھے تانے دیتی ہے، میں تو بہت جلی کٹی عورت ہوں، میں تو اپنا دکھڑا کھا کے پیش کر رہی ہوں، میں نہیں پی رکھی. تو وہی عالی جو اس کو الزام لگاتا ہے وہی کہتا ہے جو آپ نے کہا. کون پڑھے گا یہ 17ویں آیت؟ شاباش جلدی کریں. اب عالی نے اسے جواب میں کہا سلامتی سے چلی جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد پوری کرے. تیری مراد جو تم نے اس سے
وہ پوری کریں. اب اس نے بس کہا بس بس تیری غلطی چلے ٹھیک پڑھ لیں. میں قبولیت پا. چل ٹھیک ہے. تو علی جو ہے وہ بے شک خدا اس کو بار بار کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا ان کو، وہ برے کام کر رہے ہیں اور میرے گھر کی تصویر کر رہے ہیں، اس کی بےحرمتی کر رہے ہیں. تو وہ ان کو بس نا کہتے ہیں گملہ مٹی چاڑنا کہتا ہے ان کو، لیکن دبا کے نہیں کہتا. تو بولا بولا کہتا ہے میری نہیں مانتے جی میں ہی کروں، میں تو بہت بھارے ہو گئے. اچھا کہا نہیں تھا، اچھا کہا لیکن پھر بھی لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. کاہن جتنا مرضی برا ہو، پر جب لوگ ایمان کے ساتھ کاہن کے پاس آتے ہیں دعا دعانے کے لیے تو خدا برکت دیتا ہے. خدا برکت دیتا ہے. حنا نے جھڑکتا ہے، اس کو بےزتی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، اور صورتحال کو جاننے کے بعد جب حنا شیئرنگ کرتی ہے صورتحال کو جاننے کے بعد وہ اس کو برکت دیتا ہے. اور برکت کا پھل کیا ملتا ہے؟ پہلے سیموئیل ہوتا ہے، اس کے بعد 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوتی ہیں. برا ہونے کے باوجود اس کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. اچھا باپ نہیں ہے علی، اچھا باپ نہیں ہے، پھر بھی وہ کے پکارتا ہے. پتہ نہیں اپنے بیٹوں کو اس نے کبھی بیٹا کہا ہو کہ نہ کہا ہو، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بہت تنگ آ چکا تھا، بہت شرمندہ ہوتا ہے جو ان کے کردار تھے. اور سیموئیل کو بیٹا کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے اے بیٹے اے بیٹے. یہ ہم پڑھتے ہیں جو اس کی کی کہانی ہے، اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے، 7ویں آیت میں اے میرے بیٹے واپس چلا جا اور سو جا، میں نے نہیں بلایا، سو جا. پہلی دفعہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بلایا، میں نے بلایا، جا سو جا. یہ 5ویں آیت میں ہے میں حاضر ہوں کیونکہ تو نے مجھے بلایا. علی نے کہا کہ میں نے نہیں بلایا، واپس جا اور سو جا. یہ پہلی بلاہٹ ہے. تب وہ واپس آیا اور سو گیا. خدا نے پھر پکارا، تب سیموئیل علی کے پاس آیا، میں حاضر ہوں کیونکہ نے مجھے بلایا. اس نے کہا کہ میں نے نہیں بلایا. اے میرے باپ نہیں ہے وہ اپنے بیٹوں کا، لیکن سیموئیل کے لیے وہ بیٹے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اے میرے بیٹے واپس جا اور سو جا. اوکے. پھر ہم پڑھتے ہیں سولہویں آیت میں، ہاں 16ویں آیت میں ہے، تب جب سارا پیغام مل جاتا اور کہا اے سیموئیل میرے بیٹے. ہاں اب یہاں پر بیٹے کہنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، 2 مطلب. ایک تو شاید باقی اس کا بیٹا صبر کر رہا ہے، باقی بیٹا صبر کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے بات نکلوانی ہے، شاید گل کٹ کیڑی گل کیڑی ہے، کیسے کہ چاپلوسی نکالنا یا مسئلہ نکالنا. میں بھی دفعہ کار بیٹے اس میں سمجھ آتی ہے کہ اے میرے بیٹے سو جا، اور اب اگر آواز ہے تو یہ کہنا. پر دوسری بات جب کہتا ہے نا اے سیموئیل میرے بیٹے، سیموئیل نے کہا کہ میں حاضر ہوں. علی پوچھا تو جو بھی ہے اچھا باپ نہیں ہے، اپنے بیٹوں کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا. بیٹوں میں نہ خدا کا خوف ہے نہ باپ کے اور پھر ہاس میں جب خدا نے کہا کہ ان کی تنبیہ کر، ان کو سمجھا، تو وہ بھی نہیں مانی اس نے. جب خدا دوسری بار بلاتا ہے تو جو سیموئیل علی ہے وہ سیموئیل کو بلاتا ہے اے میرے بیٹے. باپ اچھا نہیں ہے پر بیٹے کا بلاتا ہے. اسے بیٹا کہنے کے لیے خداوند کی پہچان کی وہی بلا رہا ہے. جب اسے بیٹا کہتا ہے تو یہ بات سیموئیل کو ثابت کرتی ہے کہ جب خدا نے دوسری بار بلایا تو کہتا ہے کہ میں تو نہیں بلایا، اے میرے بیٹے سو جا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیموئیل جو ہے علی اس کی پہچان تک پہنچ، اس میں وہ ایک واقعی شفیق باپ بنتا ہے، شفقت دکھاتا ہے، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور شاید کمپیئر کرتا ہوگا کہ میرے بیٹے کیسے ہیں اور سیموئیل کیسا ہے.
وہ تو ہے ہی کردار کے بد کردار ہیں، پر یہ تو اس کو خدا کی آواز آ رہی ہے، تو وہاں پر خوشی کے ساتھ اور اپنے دل کی جو اس کی تسلی اس کے ساتھ کہتا ہے، اے میرے بیٹے آپ جب تجھے آواز آئے تو یہ کہنا کہ میں سنتا ہوں۔ میں بیٹے کہنے میں جو عالی ہے وہ بھی خدا کو پہچانتا ہے، اس بیٹے کہنے میں وہ بھی خدا کی پہچان تک پہنچتا ہے، تو عالی برکت کا باعث بنتا ہے۔ اچھا باپ نہیں ہے پھر بھی وہ سیمول کو باپ بیٹا کہتا ہے، بیٹے کے نام سے پکارتا ہے۔ عالی جو ہے یہ خدا کا فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، مگر اس کی مرضی کو قبول کرتا ہے۔ خیال کی بات ہے کہ قضات کی کتاب کے بعد جب سیمول کی کتاب شروع ہوتی ہے تو یہاں سے خدا کہانت بھی ختم کرتا ہے۔ عالی جو ہے نا وہ آخری کاہن تھا، عالی کے بعد کہانت ختم ہوتے ہیں، آگے پھر نبوت شروع ہوتی ہے، قاضی بھی ختم ہوتے ہیں، آگے بادشاہ شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہان بھی ختم ہو گئے، نبی آگے، اور بادشاہ بھی ختم، قاضی ختم ہو گیا، آگے بادشاہ آگے۔ تو خدا کا فرما بردار نہیں ہے، لیڈر کاہن باپ ہونے کے ناطے سے تابعداری کا اچھا نمونہ نہیں دے سکا، مگر جب سیمول نے ساری بات اس کو بتائی تو اس کو قبول کرتا ہے۔ بطور کاہن وہ خداوند کا اتنا فرما بردار نہیں ہے، عالی اتنا اچھا کاہن نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، مگر جب سیمول کے منہ سے وہ اپنی تباہی کی بات سنتا ہے کہ خدا اب یہ کرنے والا ہے، یہ کرنے والا ہے، اسے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے میں قبول کروں گا۔ اور جب اس کے بیٹے مرتے ہیں، جنگ میں مرتے ہیں، تو عالی کاہن جب اسے بیٹھا ہوا ہے، جو یہ خبر ملتی ہے پیچھے گرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ قبول نے سیمول کے ذریعے اس کو بتا دیا، تو پہلے وہ مرتا آیا تھا بتانے کے لیے، اور سیمول کے ذریعے سے خدا تصدیق کرتا ہے کہ اب تیرے خاندان کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں، یہ کام ہوں گے، تو عالی جو ہے اسے قبول کرتا ہے، خدا کی مرضی کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، جو تیری مرضی ہے تو میرے ساتھ کر لے۔ اب عالی کے حوالے سے ایک اور پیغام، سست روی کا شکار ہے، بڑا نکما کا ہے، سست، آرام پسند، یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے یا آرام کرنے کے موڑ میں، بیٹھا ہے، لیٹا ہے یا آرام کے موڑ میں، یہاں تک جب خداوند سیمول کو بلاتا ہے تو اسے بھی کہتا ہے جا یہاں سے ہو جا کے آرام کر، آپ ہی بھی سو اور میں نے بھی سو۔ جو عالی جو ہے آرام طلب کا ہے، آرام پسند کا ہے، آرام پسند کرتا ہے، سست روی کا شکار ہے۔ اس کے باوجود بے شک وہ خود سست ہے، آرام پسند ہے یا آرام کا طلبگار ہے، اس کے باوجود جب وہ سیمول کی بات کرتا ہے، سیمول کی بلاہٹ کی بات آتی ہے، تو کی نصیحت کرتا ہے، جو خود قبول کی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بھی تو ذمہ داری ملی ہے، تو کاہن ہے، کاہن کے کام کر، اس میں وہ سستی کرتا ہے، مگر باوجود اس کے کہ وہ ایک کاہن ہے مگر سست ہے، آرام طلب ہے، ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، آرام کے ماحول میں رہتا ہے، یہاں تک کہ سیمول سے بھی بابا کہتا ہے جا سو جا سو جا، مگر اس کے باوجود وہ سیمول کو جب خدا کی بلاہٹ کی بابت جانتا ہے تو اس کو ذمہ داری قبول کرنے کی نصیحت کرتا ہے کہ اب تجھے آواز آئے نا تو یہ جواب دے، یہ جواب دے، قبول کر لے اس کو، یہ خداوند ہے جو تجھے بلا رہا ہے، یہ خداوند کی آواز ہے، اب آواز آئے تو اس کو جانے نہ دینا، یہ کہنا اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے، تیرا بندہ سنتا ہے، سن رہا ہے، قبول کر اس بات، جان لے، قبول کر لے۔ اور آخری پوائنٹ ہے عالی کے حوالے سے کہ وہ ایک ناکام انسان تھا، ناکام انسان، مگر سیمول کے مشن کی پہچان کو پہنچتا ہے،
اس کے مشن کی پہچان ہوا. علی ایک ناکام شخص تھا، نہ اچھا باپ تھا وہ، نہ اچھا لیڈر تھا وہ، نہ اچھا کاہن تھا وہ. بیٹے بھی اس کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں، بدنامی کا باعث بھی اس کے ان کے عہد پہ چھینا گیا تھا. جب لڑائی ہوتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، بیٹے جنگ میں مارے گئے ہیں اور علی جو ہے وہ بیٹھا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ خبر سن کر کے بیٹے بھی ہلاک ہو گئے ہیں، صندوق بھی لے گئے ہیں، عہد کا صندوق جو خدا کا صندوق لے گئے ہیں. وہ پیچھے وہ گرتا ہے اور مر جاتا ہے. مگر یہ ضرور پہچانتا ہے کہ سیموئیل کے پاس خدا کا پیغام ہے. سیموئیل کے پاس خدا کا پیغام ہے. اس کو بتاتا ہے کہ یہ تیری ذمہ داری ہے، تو نے خدا کا پیغام پایا ہے اور پہنچا. میں جیسا بھی ہوں، میری بات چھوڑ، پر تجھے خدا نے بلاہٹ کا خزانہ دیا ہے، تجھے خدا نے بلایا ہے. میری زندگی تو اب گزر گئی ہے، پر اب تو جوان مردی کا مضبوط ہو. جیسے خدا نے جوشوا سے کہا تھا نا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، میں تیرے ساتھ بھی ہوں. جہاں تیرے پاؤں پڑیں گے، تلوے پڑیں گے، میں وہ جگہ تجھے دوں گا. مضبوط ہو جا، مضبوط ہو، میں تیرے ساتھ. تو ایک ناکام اپنی زندگی میں وہ ایک ناکام شخص گزرا ہے. اور اس طرح میں نے بتایا کہ نہ اچھا باپ تھا، نہ اچھا لیڈر، نہ اچھا کاہن، نہ اچھے بیٹوں کی تربیت کی اس نے، یا تربیت کی بھی تھی تو وہی بیٹے اب اپنے باپ کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں. صندوق بھی چھینا گیا، لڑائی میں بیٹے مارے گئے. اور وہ اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ اب خدا ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے. خدا ایک شخص کو ایک نئے مشن کے لیے اس نے پکڑا ہے، پسند کیا ہے، بلاہٹ دی ہے، محسوس کیا ہے، اور وہ خدا جو ہے ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے. اور یہاں سے کاہنوں کا اور قاضیوں کا دور ختم ہوتا ہے اور نبوت یہاں سے شروع ہوتی ہے. علی آخری کاہن تھا اور سیموئیل پہلا نبوت شروع ہوتی ہے. تو یہ بلاہٹ کی کہانی تھی، خدا کو ملی تھی. اور سیموئیل بڑھتا گیا. آگے شاؤل کو بھی اس نے مسا کیا، داؤد کو مسا کیا، بادشاہت کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر ہم سیموئیل کی آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب شاؤل جو ہے وہ غلطیاں گناہ کرتا ہے تو خدا اس سے روح لے کر داؤد کو دیتا ہے. وہ شاؤل داؤد کا دشمن بنتا ہے. اور پھر شاؤل کی وفات کے ساتھ ہی جو سیموئیل کی پہلی کتاب ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. خدا نے ہمیں بلاہٹ دی ہے، سیموئیل کو بلایا، نبی کو بلایا. بائبل میں بہت سی بلاہٹ کی کہانیاں ہیں. خدا نے ہم سب کو بلایا ہے. آئیے اپنی بلاہٹ کو پہچانیں. سیموئیل کی طرح اگر ہماری زندگی میں ضرورت ہے کہ ہم کسی کی مدد لیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بھی جو شاید ہم خدا کی آواز کو نہیں پہچان پاتے، یا ہم سنتے ہیں پر سیموئیل کی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسے کردار ہیں جو علی جیسے ہیں، جو ہمیں مدد دیتے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو پہچانیں. وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم جو آواز سنتے ہیں اس کی مراج تک، اس کی پہچان تک پہنچیں. اور بے شک ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں، جو ہماری بلاہٹ ہم پر عیان کرتے ہیں، خدا کی پہچان تک ہمیں پہنچاتے ہیں. اور پھر خدا ہمارے وسیلے سے سیموئیل کی طرح اور باقی نبی کی طرح بڑے بڑے کام دیتا ہے. خدا ہم آپ سب کو برکت دے اور سیموئیل کا ساتھ دے، آپ کو مضبوط کریں. اور خدا جو نیا دور اب شروع ہوا ہے یسوع کے بعد جو نیا دور شروع ہوا ہے، ہمیں اس دور کے لیے خدا اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا رہے. بہت شکریہ. خدا آپ سب کو